موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے۔ وہ سوچ رہے تھے کوئی جلتی ہوئی شاخ گر جائے تو وہ اسے اٹھا کر لے جائیں۔ وہ جوں آگے بڑھتے گئے درخت آگے سرکتا گیا۔ حیرت کے اس عالم میں ایک آواز آئی، اے موسیٰ، یقیناً میں تیرا رب ہوں، سو تو اپنی دونوں جوتیاں اتار دے، کیونکہ تو طوا نامی مقدس میدان میں ہے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں حاضر ہوں، میں تیری آواز سنتا ہوں، آہٹ بھی پاتا ہوں، مگر یہ دکھائی نہیں دیتا کہ تو کہاں ہے۔ آواز آئی، میں تیرے اوپر ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے سامنے ہوں، میں تیرے پیچھے ہوں، اور تیری جان سے بھی زیادہ تیرے نزدیک ہوں۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت یہ تھی کہ اپنے ایک ایک بال سے اللہ کا کلام سن رہے تھے۔ مطلب یہ کہ یہ سننا صرف کانوں سے نہیں بلکہ بدن کے تمام اعضاء سے ہوا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جس چیز کو آپ آگ سمجھ رہے تھے وہ آگ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی تھی۔ یہاں سوال یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیسے یقین ہوا کہ یہ آواز اللہ تعالیٰ ہی کی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو اس پر مطمئن کر دیا تھا، یعنی وہ یقین کر لیں کہ یہ آواز اللہ تعالیٰ کی ہے۔ دوسرے یہ کہ بدن کے تمام اعضاء کانوں کے ساتھ سننے میں برابر کے شریک تھے۔ اس سے بھی سمجھا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہے۔ جوتیاں اتارنے کا حکم اس لیے ہوا کہ تعظیم کرانا مقصد تھا، جیسا کہ کعبے میں جاتے وقت جوتیاں اتاری جاتی ہیں۔ اس وادی کا نام طوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے خاص حصوں کو اپنی حکمت سے خاص شرف بخشا ہے، جیسے بیت اللہ، مسجد نبوی، مسجد اقصی۔ وادی ذی طوا بھی انہی مقدس مقامات میں سے ہے جو کوہ طور کے دامن میں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب آپ میری وحی کو کان لگا کر سنیں، میں ہی معبود ہوں اور کوئی نہیں، آپ صرف میری عبادت کے لیے ہیں، کسی اور کی کسی قسم کی عبادت نہ کرنا، میری یاد کے لیے نماز قائم کرنا، یہ میری یاد کا بہترین طریقہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 معجزے عطا فرمائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ آپ نے جواب دیا، میری لاٹھی ہے، میں اس پر سہارا لیتا ہوں اور بکریوں کے لیے اس سے پتے جھاڑتا ہوں اور دوسری حاجتیں بھی پوری کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پہ ڈال دیا۔ وہ اس وقت بڑا اژدہا بن گئی اور پھنکارتے ہوئے ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام اژدہے کو دیکھ کر گھبرا گئے اور لگے بھاگنے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اسے پکڑ لے، ڈرو نہیں، ہم اسے ابھی پہلی حالت میں لوٹا دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ سنتے ہی اطمینان ہو گیا۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے اس اژدہے کو پکڑ لیا۔ جو ہی آپ نے اس پر ہاتھ ڈالا وہ پھر سے لاٹھی بن گئی۔ اب آپ کا دوسرا معجزہ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اپنا ہاتھ بغل میں دبا کر نکال لو، وہ چاندی کی طرح چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ دونوں چیزیں فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس لے جانے کے لیے تیرے رب کی طرف سے 2 سندیں ہیں، بے شک وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ یہ دونوں معجزے اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمائے کہ آپ ان زبردست نشانیوں کو دیکھ کر یقین کر لیں۔ یہ معجزے دیکھ کر آپ کو یقین ہو گیا کہ کلام کرنے والے باری تعالیٰ ہی ہیں۔ ان معجزات کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزات عطا فرمائے، ان کا ذکر آگے آئے گا۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، باری تعالیٰ،
میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام کے ذریعے میری طاقت کو مضبوط کر دے اور اسے میرے کام میں شریک کر دے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، باری تعالیٰ، مجھ سے تو ان کا ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، وہ تو مجھے مار ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فکر نہ کرو، وہ آپ کے پاس بھی نہیں آ سکیں گے، میری مدد ہر وقت آپ دونوں کے ساتھ رہے گی۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے تسلی دے دی۔ پھر آپ مطمئن ہو کر طور سے واپس روانہ ہوئے۔ آپ اپنی اہلیہ محترمہ کے پاس پہنچے، انہیں ساتھ لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ منزلیں طے کرتے جب مصر میں داخل ہوئے تو رات کا وقت تھا۔ اس رات کے وقت اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ وہیں حضرت ہارون علیہ السلام بھی آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرشتے کے ذریعے نبوت کی خبر دے دی تھی اور یہ بھی کہ موسیٰ علیہ السلام واپس آ چکے ہیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ہارون علیہ السلام بھائی سے لپٹ گئے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام 10 سال بعد اپنے گھر والوں سے مل سکے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے احسانات ان الفاظ میں یاد دلائے، اے موسیٰ، تیری سب درخواستیں قبول کر لی گئیں اور بلا شبہ ہم تجھ پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کر چکے ہیں۔ وہ احسان اس وقت کیا تھا جب ہم نے آپ کی ماں کو وہ بات الہام کی تھی کہ اسے صندوق میں رکھ دے، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دے، پھر دریا اسے کنارے پر لے جائے تاکہ وہ شخص اٹھا لے جو میرا بھی اور اس کا بھی دشمن ہے۔ اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی تھی تاکہ جو دیکھے تجھ سے محبت کرے اور تو میری نگاہ کے سامنے پرورش پائے۔ یہ وہ وقت تھا جب تیری بہن چلتی ہوئی فرعون کے گھر آئی اور کہنے لگی، تم کہو تو میں تمہیں ایسی عورت کے بارے میں بتاؤں جو اسے دودھ پلا سکے۔ پھر ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، اور تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ پھر ہم نے اس کی پریشانی سے تجھے نجات دی اور ہم نے تجھے کئی طرح سے امتحانوں میں مبتلا کیا۔ پھر تو مدین میں کئی سال رہا، آخرکار ایک وقت مقرر پر جو مقدر تھا تجھے یہاں لے آیا اور وہ میں نے تجھے خاص اپنے لیے منتخب کر لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اب تو اور تیرا بھائی دونوں میری نشانیاں لے جاؤ، میرے حکم سے سستی نہ کرنا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ بے حد سے گزر چکا ہے، پھر اس سے نرم بات کرنا، شاید وہ نصیحت مان لے یا ڈر جائے۔ اس پر دونوں نے عرض کیا، الہی، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ ہم پر حملہ نہ کر دے اور زیادہ سرکشی پر نہ اتر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر تسلی دی کہ تم بے خوف ہو کر اس کے پاس جاؤ اور میرا پیغام اسے پہنچاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ اب دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس سے فرمایا، ہم دونوں تیرے رب کی طرف سے قاصد اور پیغامبر ہیں۔ فرعون نے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت دی، پھر راہ جائی۔ فرعون نے پوچھا، تم دونوں کیا چاہتے ہو؟ اور اے موسیٰ، کیا تم بھول گئے کہ تم میرے ہی گھر میں پلے بڑے ہو اور تم ایک قبطی کے قاتل بھی ہو؟ اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، مجھ سے یہ فعل سرزد ہوا تھا۔ جب مجھے خطرہ محسوس ہوا تو میں یہاں سے دور چلا گیا۔ یہ میرے رب نے مجھے حکمت عطا فرمائی۔ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں، اور رہا وہ احسان جو تو جتلا رہا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ تو نے سارے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، ان پر طرح طرح کے ظلم کر رہے ہو۔ اس کے نتیجے میں ایسا ہوا تھا کہ تقدیر نے مجھے تمہارے گھر پہنچا دیا اور جو کچھ اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا۔
اس پر تمہارا کوئی احسان نہیں۔ اس پر آپ نے فرعون سے یہ دو باتیں کی، تم خود ایمان لے آؤ اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ بنی اسرائیل دراصل ملک شام کے باشندے تھے اور وہ وہاں جانا چاہتے تھے، لیکن فرعون انہیں وہاں جانے نہیں دیتا تھا۔ اس طرح 400 سال سے وہ اس کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاموش ہونے پر فرعون نے کہا، یہ تم نے کیا کہا کہ تم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہو؟ یہ رب العالمین کیا ہے؟ یہ اس نے اس لیے کہا کہ وہ تو سرے سے اللہ کا منکر تھا، وہ تو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ اس کے بعد کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، سب پر قادر ہے، سب کا معبود ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ آسمان اور زمین، چاند اور سورج اس نے بنائے ہیں۔ یہ سن کر فرعون اپنے درباریوں کی طرف رخ کر کے بولا، سنا تم نے، یہ میرے سوا کسی اور کو خدا مانتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ تمہارا اور تمہارے باپ دادوں کا پروردگار، اور اے درباریوں، اگر تم آج فرعون کو خدا مانتے ہو تو پھر فرعون سے پہلے جہاں والوں کو خدا کون تھا؟ اس کے وجود سے پہلے زمین اور آسمان موجود تھے تو ان کا خدا کون تھا؟ بس وہی میرا رب ہے اور وہی تمام جہانوں کا رب ہے۔ فرعون سے جب کوئی جواب نہ بن پڑا تو کہنے لگا، یہ شخص یقیناً دیوانہ ہے۔